آپ کہاں کرتا تھا؟ مدینہ المنورہ میں، مدینہ شریف میں وہ عاشق رسول رہا کرتا تھا۔ وہ عاشق رسول رزق حلال کماتا اور اس میں سے آدھا حصہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر لیا کرتا تھا۔ پورا سال اس کا یہ معمول تھا کہ رزق حلال کماتا اور اس کا آدھا حصہ حضور کی ولادت کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے وہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ علیحدہ جمع کرتا جاتا، اور جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں وہ محفل میلاد مصطفیٰ کروایا کرتا تھا۔ اور اس کی جو گھر والی تھی، اس کی جو زوجہ تھی، وہ بھی حضور علیہ السلام کی بڑی دیوانی تھی، وہ بھی ساتھ میں مدد کرتی، دونوں میاں بیوی جو ہے وہ مل کے اہتمام کرتے محفل کا۔ اور 12 ربیع الاول کا جب دن آتا تو خوب لنگر پکاتے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس دیوانے کی دیوانگی پر کوئی اثر نہ پڑا، اس عاشق کے عشق میں کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اپنے اسی معمول کے ساتھ اپنی کمائی کا آدھا حصہ جمع کرتا جاتا، اور جب ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آتا تو اس مہینے میں وہ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک دن وہ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے کہنے لگا، وہ ابراہیم نامی عاشق رسول اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے کہنے لگا کہ آج رات میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ 50 درہم ہیں، ان کو کسی نیک کام میں خرچ کر دینا، اور یہ 19 گز کپڑا ہے، اس کو میرے کفن دفن میں استعمال کر دینا۔ اس عاشق رسول نے، وہ میلاد مصطفیٰ منانے والا عاشق رسول ابراہیم، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے جسم سے روح نکل گئے، اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس کپڑے سے اپنے باپ کا کفن تیار کروایا، اپنے والد کو سپرد خاک کر دیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان 50 درہموں کو کس نیک کام میں خرچ کروں۔ اس معاملے میں وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس 50 درہم ہیں، میرے باپ کے دیے ہوئے ہیں، اور باپ کی یہ وصیت ہے کہ کسی نیک کام میں خرچ کر دیں۔ اب اسی سوچ میں رات کا وقت ہو گیا، وہ سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور بد نصیب لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب وہ ابراہیم نامی عاشق رسول کا بیٹا خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہے اور کانپ رہا ہے کہ اب میرے بارے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، آیا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا ہوگا۔ اب وہ سوچ رہا ہے، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب اس عاشق رسول کا بیٹا جنت میں جاتا ہے، جنت کی سیر کرتا ہے، ساتوں جنتوں کی سیر کرتا ہے۔ جب 8ویں جنت کے قریب پہنچتا ہے تو جو جنت کے نگران ہیں حضرت رضوان علیہ السلام، ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت رضوان علیہ السلام جو 8ویں جنت کے نگران ہیں، وہ کہتے ہیں، ارے نوجوان، یہ تو ان کے لیے ہیں جو حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ میرے ماں باپ اسی جنت میں ہوں گے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اس کو 8ویں جنت کی بھی سیر کروائی جائے، 8ویں جنت میں بھی داخل کر دیا جائے۔ وہ نوجوان اس جنت میں داخل ہوتا ہے،
اور جنت کی سیر کرتا 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 کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ کوثر کی نہر کے قریب بیٹھی ہے، اور قریب ہی ایک خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے، اور تخت کے ارد گرد کرسیاں بچھائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان جنت کے نگران حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ تخت پر کون ہے اور کرسیوں پر کون ہے؟ جو جنت کے نگران ہیں حضرت رضوان ہیں، وہ فرماتے ہیں ارے نوجوان، یہ جو تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ شہزادی کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور کرسی پر، ایک کرسی پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک کرسی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک کرسی پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک کرسی پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک کرسی پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک کرسی پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک کرسی پر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ایک کرسی پر حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آگے بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے رسولوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف فرما ہے۔ اور اس تخت کے ارد گرد کرسیوں پہ، ایک کرسی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ایک کرسی پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک کرسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک کرسی پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما ہے۔ اور دائیں طرف کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان کرسیوں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور بائیں طرف کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان کرسیوں پر شہداء تشریف فرما ہے۔ اسی خوبصورت محفل میں، اسی خوبصورت منظر میں ایک طرف تخت پہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، اور ایک تخت پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ارد گرد خوبصورت لوگ تشریف فرما ہے۔ اسی خوبصورت منظر میں وہ اپنے باپ کو تلاش کرتا ہے تو انہی خوبصورت لوگوں کے جرمٹ میں اسے اپنا باپ نظر آ جاتا ہے۔ وہ باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا ہے اور اٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے، وہ ابراہیم نامی عاشق رسول سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ وہ ابراہیم نامی عاشق رسول جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، حضور کا میلاد منانے والا تھا، وہ کہتا ہے بیٹا مجھے کسی اور وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، بلکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان سمجھ گیا، وہ نوجوان سمجھ گیا کہ میں نے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اپنے گھر کو بھی بیچتا ہے، اپنے باپ کے وہ 50 درہم بھی جمع کرتا ہے، اور سارے کے سارے پیسے جمع کر کے وہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، علماء کو بلاتا ہے، بزرگوں کو بلاتا ہے، محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، لنگر شریف کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا رہتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ آخر ایک دن آتا ہے اس ابراہیم نامی عاشق رسول کا بیٹا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کسی نے
پھر اس ابراہیم نامی عاشق رسول کے بیٹے کو بھی خواب میں دیکھا تو پوچھا ارے نوجوان تیرے ساتھ کیا گزری، تیرا کیا بنا؟ وہ نوجوان بول اٹھا جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے صدقے میں اللہ نے میرے والد کو جنت عطا کی ہے، اسی طرح مجھے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے صدقے میں اللہ نے مجھے بھی جنت عطا فرما دی ہے اور مجھے اپنے والد کا قرب بھی عطا کر دیا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں کر لیا جائے، گلی محلے میں کر لیا جائے، مسجد میں کر لیا جائے، بہرحال ہر صورت میں جتنی توفیق ہو اس کے مطابق اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بہت سی برکتیں ہیں اور اس کی برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے؟ ایک عالم دین نے خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ تو ذرا بتائیے کہ جو لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں محبت و ذوق و شوق کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ آج مغرب کے بعد بڑی پیاری شریف حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کافی مقامات پر بڑی محفل، بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک کا اہتمام ہوگا اور یہ ایک بڑا اہم موقع ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو میں چند بس گزارشات ان کی سیرت اور ان کی شان کے حوالے سے آپ کو گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت 11ویں والی سرکار چھوٹے تھے تو ہم اعلان ہوتا تھا 11ویں شریف کا لنگر تیار ہے، جا کے اپنا اپنا حصہ لے آئیں۔ اب یہ 11ویں 12ویں کھاتے کھاتے ہم بڑے ہو گئے تو یہ ان بزرگوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن بعد میں اپنے غلاموں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار، آپ کا جو نام ہے اس کو یاد کر لیں۔ ان کا نام ہے عبد القادر۔ بعض لوگوں کو نام کا پتہ نہیں ہوتا، غوث اعظم یہ آپ کے القابات میں سے ہے، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبد القادر۔ اور عبد القادر کا پتہ کیا مطلب ہے؟ قدرتوں والے رب کا بندہ، قدرتوں والے رب کا بندہ، یہ آپ کا نام ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ پیدائش بلی، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ رمضان المبارک میں پہلے روزے کو دنیا پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلے روزے کو پیدا ہوئے تو پورا مہینہ آپ کا یہ معمول رہا، سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے تھے اور اس کے بعد غروب آفتاب کے وقت اپنے روزے کو افطار فرمایا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ اور 5 سال کی عمر میں جب آپ کی بسم اللہ خانے کی رسم کو ادا کیا گیا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 18 سپارے زبانی سنا دیے اور آپ فرمانے
لگے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی اور اللہ کے فضل سے میں نے 18 پاروں کو زبانی یاد کر لیا ہے۔ یہ شان و عظمت ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ کریم آپ کے مزار اقدس پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں پہ اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں اور 15 سال تک، کتنے سال تک جی؟ 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے۔ گویا ساری رات رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اللہ کریم ہمیں بھی انہی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور مبارک تھا تو ایک اللہ کا ولی تھا تو اس سے ولایت کو چھین لیا گیا، اس سے ولایت کو واپس لے لیا گیا۔ اب لوگ اسے مردود کہا کرتے تھے، جس طرح ہم بھی بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا مردود، مار کے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اسی طرح اس سے ولایت کو چھین لیا گیا تو لوگ اسے مردود کہا کرتے تھے۔ پہلے وہ مقبول تھا لیکن اس نے کوئی کام ایسا کیا کہ اس سے ولایت کو واپس لے لیا گیا، اب لوگ اس کو مردود کہا کرتے تھے۔ اب اس نے بڑی دعائیں کی، بڑی التجائیں کی، 360 اولیاء اللہ سے اس نے دعا کروائی لیکن اس کے باوجود اس سے ولایت واپس نہ ملی۔ غور کیجئے گا، اور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس بندے نے جس کو مردود کہا جانے لگا، اس نے 360 اولیاء اللہ سے دعا کروائی لیکن اس کے باوجود اسے ولایت واپس نہ ملی۔ آخرکار وہ روتا روتا ولیوں کے سردار، اولیاء کے سردار حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ میں حاضر ہوا اور آگے عرض کرنے لگا، سیدی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ولایت واپس لے لی گئی، میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مجھے ولایت واپس مل جائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور عرض کی، یا اللہ اس کی ولایت اسے واپس دے دے۔ لوگ اسے مردود کہتے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی ہے، عبد القادر تجھے نہیں پتا 360 میرے نیک بندوں نے مجھ سے دعا کی لیکن میں نے ان کی دعا بھی قبول نہ کی اور اسے ولایت واپس نہیں دی، اور اب تو بھی مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، اے میرے مالک و مولا، اگر تو نے اسے ولایت واپس نہیں دینی تو پھر مجھے دعا مانگنے کی توفیق کیوں عطا کی ہے؟ غیب سے آواز آئی، رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے عبد القادر، اگر تو اسے مقبول بنانا چاہتا ہے تو سن لے، اگر یہ تیری نظروں میں مقبول ہے تو یہ میری بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اب اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ حضور غوث اعظم
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کے چہرے کو دھویا جائے. جیسے ہی آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کے چہرے کو دھویا جائے تو رب تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی، اے عبد القادر، جب تو نے اسے مقبول کر لیا ہے تو یہ اب میری بارگاہ میں بھی مقبول بن گیا ہے. دیکھیے کیسا مقام و مرتبہ ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ کریم ہمیں ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. یقین جانیے آپ بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، اللہ نے آپ کو بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک مائی تھی تو اپنے بیٹے کو نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ گئی کہ یہ کمزور ہے، ہم غریب ہیں، یہاں پہ رہے گا، لنگر ہمیں سے لنگر کھاتا رہے گا اور اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تندرست بھی ہو جائے گا اور فرما بردار بھی ہو جائے گا، اللہ کا نیک بندہ بھی بن جائے گا. اب کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑھیا ماں اپنے بیٹے کا پتہ کرنے آئی نا تو کیا دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود مرغی کھا رہے ہیں اور اس کا بیٹا کمزور سے کمزور ہو گیا تھا اور ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اب بڑھیا مائی نے غصہ کیا کہ حضور یہ کیسی ولایت ہے، خود آپ مرغیاں کھا رہے ہیں اور میں نے بیٹا تو یہاں اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بھی بن جائے گا اور لنگر آنے سے لنگر کھاتا رہے گا، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ خود مرغیاں کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ارے نوجوان، میں تو تجھے روزانہ کہتا تھا کہ لنگر سے روزانہ اتنی روٹیاں لے لیا کر. وہ نوجوان بھی بڑا سیانا تھا، اس نے کہا تھا حضور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ لنگر آنے سے لے لو، کھانے کا نہیں کہتے تھے، کھانے کا نہیں کہتے تھے، اس لیے میں کھایا نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، اے بڑھیا مائی، یہ کھانے کے لیے یہ مرغیاں، یہ روغن غذائیں کھانے کے لیے بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرغی کی ساری ہڈیوں کو جوڑ کے ایک جگہ پہ رکھا، رکھ کے اپنے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. آپ کا اتنا کہنا تھا وہ مرغی جس کو آپ کھا چکے تھے وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے. یہ مقام و مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نے عطا فرمایا. اللہ کریم ہمیں ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آج اپنے گھروں میں ان کے اصال ثواب کے لیے خوبصورت ختم پاک کا اہتمام کیا جائے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، ذکر اذکار کر کے جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. بہت بڑی ہستی ہیں، یقین جانیے. آپ کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ ہے غوثیہ. یہ میں آپ کو ایک بڑی کمال کی بات بتانے لگا. قصیدہ غوثیہ ہے تو تھوڑا بڑا، 2.5 صفحات پر مشتمل ہے. مدنی 5 سورہ میں یہ لکھا ہوا ہے. مدنی 5 سورہ اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، باوضو ہو کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، اکیلے بیٹھ کے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس قصیدہ غوثیہ کو 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ کریم آپ کی اس مشکل کو دور فرما دے گا.
یہ آپ کے قصیدے میں اللہ کریم نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنا وہ مقبول ہے، تو اس کو ضرور اپنے جو ہے وہ شیڈول میں لیں۔